اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ناظرین، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے آئے تو آپ بھی بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کوئٹہ بم دھماکہ، اور جو انڈیا پاکستان میں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا آج 29 سفر ہے، تو مولا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور کل جو زائرین کی بس واپس آ رہی تھی وہ بھی مولا علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر وہاں ایران گئی تھی، اور واپسی پر ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تفتان سے کوئٹہ آنے والی زائرین کی بس جو کل خودکش حملہ ہوا، اور اس حملے میں تقریباً 100 کلو بارود جو ہے، دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور یہ مواد جو ہے اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی جو پچھلے سال 10 جنوری کو ایک المناک حادثہ ہوا، اس میں بھی بہت زیادہ 1000 کلو گرام تک کا جو بارود تھا وہ استعمال کیا گیا۔ کراچی میں کل جو ہے 720 کے قریب کلو گرام جو مواد ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو بہت سے ایسے صانعات ہو رہے ہیں، اور یہاں پر جو فیکٹریاں ہیں ہمارے پاکستان میں بم بنانے کی، خودکش بمبار تیار کرنے کی، ابھی تک ان پر روک یا ان پر تھوڑا سا بھی ان کا ایسا بندوبست نہیں کیا جا سک رہا۔ حکومت کی طرف سے ایک کھلی ڈھیل دے گئی ہے اور ایک کھلی چھٹی دے رکھی گئی ہے۔ پچھلی حکومت کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ 10 جنوری جب پچھلے سال ہوا تو وہ پچھلی سابقہ پیپلز پارٹی کی اور ان کے اتحادیوں کی حکومت تھی، اور اس بار ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کے ایک بار پھر 11 مئی کے بعد میاں برادران کی حکومت ہے، اور میاں برادران کی جو کارکردگی ہے اور کن کے ساتھ ان کا ایک جھکاؤ ہے یا الحاق ہے یا ہمدردیاں ہیں، آپ ان کے پنجاب کے جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا جو راولپنڈی سے آنے کے بعد جو ایک بیان آیا اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی بہت سی تصاویر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کن کے ساتھ ان کا ایک جوڑ توڑ بھی ہے۔ تو انہوں نے واضح پیغام دے دیا تھا کہ وہاں سے اگر کوئی بھی جلوس گزرے گا تو ان کو بہت ہی سنگین نتائج کی دھمکیاں حکومت کی طرف سے بھی ملی تھیں۔ تو یہ حکومت، پچھلی حکومت پھر بھی چلیں بہت عرصے کے بعد صحیح گفت و شنید کے لیے راجہ صاحب وہاں پر گئے، کائرہ صاحب وہاں پہ گئے، گورنر راج وہاں پہ لگانے میں کچھ کامیابی ملی، تو کچھ نہ کچھ داد رسی کی امید پچھلی حکومت کے حوالے سے ضرور موجود تھی۔ لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد جتنی تیزی آئی ہے، جتنی شدت آئی ہے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، اب تو لاہور جیسے شہر میں علامہ ناصر عباس جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور گورنر ہاؤس کے سامنے بہت بڑا احتجاج ہوتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، اور وہ اس حوالے سے کچھ کارکردگی بھی جو ہے دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اور ایک بہت بڑا جب ان کو چیلنج نظر آ گیا کہ اب جو شیعان علی ہیں چہلم کے جلوس کو روکنے والے نہیں ہیں یا اس کی شاہراہ چینج کرنے والے نہیں ہیں، تو مجبوراً پھر حکومت کو بھی کچھ ایسا بندوبست کرنا پڑا ہے۔ تو یہاں یہ حکومت کو اگر ہم نے منوانا ہے یا کچھ اپنے لیے بہتر طور پہ کچھ اقدامات کروانے ہیں، تو وہ بھی ایک پریشرائز کر کے یا ان کی بہت زیادہ ان کو اتنی تنگ کر کے یا ان کو اتنا گھیرا ڈال کے کہ اس انداز میں کہ ان کا جینا دو بھر ہو جائے۔ پاکستان کے باہر جو مومنین ہیں، پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے جو احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، ان میں بھی شدت یا ان میں بھی اور بھی مؤثر انداز آنا چاہیے، اور پاکستان میں جو مومنین ہیں وہ کہ اس وقت شیعہ تنظیمیں ایک بار پھر یوم احتجاج انہوں نے اعلان کیا ہے شیعہ علماء کونسل کی طرف سے، مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے، لیکن اس احتجاج کو کس طرح سے مؤثر بنانا ہے یہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے اہم ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں کہ دہشت گرد کس انداز میں وہ اپنے کام کو ضرور بہترین انداز میں وہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو تفتان سے کوئٹہ آنے والی بس تھی زائرین کی، اس کی حفاظت کے لیے پولیس کی گاڑی بھی موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ کارنامہ یا جو ایک صانعہ وہ کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیابی انہیں ملی ہے، اور پھر بھی 5 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اگر کوئی بھی حکومت کا کچھ سٹیپ ہوتا بھی، اسی طرح جو پچھلے دنوں ڈھوک سیدہ امام بارگاہ قصر شبیر کے سامنے جو پولیس والے بیٹھے تھے ان پر فائرنگ کی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن جو 2 پولیس والے شہید ہوئے تھے، ایک اور پولیس والا جو زخمی تھا فہیم عباس، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ تو ایسے جو کچھ نہ کچھ اگر سٹیپ اٹھائے بھی جاتے ہیں تو دہشت گرد ان اہلکاروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ان گاڑیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ اس صورتحال سے حکومت اور عدلیہ انتظامیہ کس طرح سے نپٹے گی،
اور پھر جو ایک اور بڑی ذمہ داری ہے مومنین کی وہ کس طرح سے سر انجام دیں گے، یہ آج کا بہت بڑا چیلنج ہے. جی بالکل. اور فاروق بھائی آپ نے بات کی ہے کہ حکومت کا ظاہر اقدام ہے جو کوئٹہ میں بڑے آرام سے جو کیمیکلز آپ نے کہا فیکٹری سے جو بھی بن رہی ہیں یا جو بھی سپلائی کریں، پہلے تو ان پہ پابندی لگانی چاہیے نا کہ کہاں سے اتنا سارا جو مواد ہے وہ کون ان کو سپلائی کر رہا ہے. سیکنڈ بات یہ کہ جب سانحہ پنڈی ہوا تھا وہاں پر زخمی ہوئے تو وزیر اعلیٰ فوراً پہنچے تھے، 5 لاکھ انہوں نے دیے تھے. اب یہ جو بم بلاسٹ کے وہ پتھر کے زخمی تھے، یہ بم بلاسٹ کے زخمی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کسی کا ہاتھ ہے کسی کا پیر ہے، کوئی کس طرح سے پائش ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کا کمانے والا اکلوتا تھا، مطلب ان کا گھر کیسے چلے گا. اب یہاں پہ حکومت کی منافقت نظر آ رہی ہے، صاف کھلی منافقت نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ان زخمیوں کو ضرورت ہے 5 لاکھ کی یا اس سے زیادہ کی. بھلے وہ کتنی بھی رقم دیں وہ ان کے زخم کو نہیں بھر سکتے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو فرض ہے حکومت کا. بالکل حقیقتاً دیکھا جائے تو یہاں اس کو حکومت کو پہلے ہی کوئی بیان دینا چاہیے تھا. جو پہلے دن سے میں روتی رہتی ہوں کچھ بھی نہیں کہتے، یہاں ان کو دینا چاہیے تھا. جو بم بلاسٹ کے زخمی ہم سوچ نہیں سکتے آج تک. جو امام مسجد علی رضا کراچی میں ہوا تھا بم بلاسٹ، وہاں کے زخمی آج تک بستر پر ہیں. جی ہاں، اس بات کو بم دھماکے میں جو زخمی ہوتے ہیں وہ کوئی عام زخم نہیں ہوتے، وہ اللہ نہ کرے موت سے بھی زیادہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ بندہ اپاہج ہو جاتا ہے. اور 25 کے قریب اس سانحے میں کل کے جو سانحہ اس میں زخمی بھی ہوئے. ہماری قیادت کیا کر رہی ہے میں یہ بتا کے تھوڑا سا پھر کال لیتا ہوں. رحیم یار خان جو میں ہمارا پاکستان پنجاب کا ایک شہر ہے، یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان 2 ہفتے کے نجی دورے پر رحیم یار خان کل پہنچے اور چولستان میں وہ شکار کریں گے. اور ان کا استقبال کرنے کے لیے وہ نجی دورے پر آئے ہیں، شکار کے لیے آئے ہیں. ان کا استقبال کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب رحیم یار خان گئے ہیں. تمام جو امور یہ پاکستان میں جو بھی آگ لگی ہے، وہ جیسے وہ علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ مجھے یاد آتا ہے بار بار کہ بھاڑ میں جائے ایسا نظام، وہ ہماری قیادت کہہ رہی کہ بھاڑ میں جائے پاکستان. ہم اپنے مہمان جو آئے ہیں شیخ خلیفہ صاحب یو اے ای کے صدر ہیں، نجی دورے پہ پاکستان ایک شکارگاہ بنی ہوئی ہے دہشت گردوں کے لیے بھی اور جن کے سامنے ہم نے بیچا ہوا ہے پاکستان ان کے لیے بھی. تو ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ان کا استقبال کرنے گئے ہیں پورا پروٹوکول کے ساتھ، اور ان کی ذاتی جو دوستیاں وہ نبھا رہے ہیں. وہاں سے فلائٹ کر کے وہ کوئٹہ بھی جا سکتے تھے، وہاں سے فلائٹ کر کے وہ ایون جو بھی داد رسی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہے ایک لفظ تک انہوں نے یہ کہنے کی جسارت نہیں کی ہے. اور ایون ہم جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں، یہی میاں نواز شریف صاحب ایک بار حلف لینے قومی اسمبلی گئے ہیں، ایک بار جب وہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم کی یا اسپیکرشپ کی، اس کے بعد سے وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں جو ہم اتنا بڑا میڈل لے کے آئے ترکی میں کہ یہ جمہوریت کے سردار ہیں، تو وہ جمہوریت کے سردار صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں 2 بار گئے ہیں جب سے 11 مئی کے بعد کے الیکشن ہوئے ہیں. تو ان کی مصروفیات دیکھ لیں، ان کے کنسرنز دیکھ لیں، یہ اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں. ترکی کے جو آئے ہوئے طیب اردگان ان کے ساتھ اپنی دوستیاں ہیں، یو اے ای کے جو صدر آئے ان کے ساتھ اپنی دوستیاں ہیں، محلات اور یہ تمام جو اربوں کے اربوں ان کے بیٹی جو ہے وہ نچھاور کریں گی تمام لوگوں کو. تو یہ بہت ہی سنگین اس وقت تمام جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بہت ہی اٹھنے کے یا ایک جاگنے کا موقع ہے کہ یہ صرف شیعوں کا معاملہ نہیں ہے، شیعہ کلنگ کا معاملہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان کو بھی بیچ کھانے کا ایک معاملہ ہے جس پر سب پاکستان کو جاگنا ہوگا. آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علی مدد فاروق بھائی. مولا علی مدد. پہلے تو بہت افسوس، بہت دکھ کی بات ہے یہ سانحہ کوئٹہ. جی بالکل. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، ہمارا ان کی درجات بلند کرے اس حادثے میں. فاروق بھائی یہ جو ہے میاں برادران، ان کو کم از کم تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ دوبارہ یہ آئے ہیں، بار آئے ہیں. جی ہاں. لیکن یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے یہ رائے میں کبھی کچھ نہیں ہوا. کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، آج تک ذرا سی بات بھی نہیں سنی. یہ مولانا علامہ ناصر عباس اور کس کا نام لیں ہم. بالکل صحیح، بالکل صحیح. التماس سے دعا ہے. جزاک اللہ بہن، جزاک اللہ بہن. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سسٹر. جی بالکل. جی یہ 3 بار جو حکومت میں لوگ آئے ہیں اور ان کا ایک فوکس اب یہ ہے پرویز مشرف کو کسی طرح جو ہے وہ کسی نہ کسی کیس میں وہ اندر رکھا جائے، اور ان کی اپنے ہی جو ہیں وہ جو ایک ٹارگیٹس ہیں ان کے اپنے ہی ہیں، ذاتی مفادات کہہ لیں یا ٹارگیٹس کہہ لیں، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے.
وزراء جو ہیں ان کے اپنے اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ کہتے ہیں کہ وزراء قومی اسمبلی میں نہیں آتے. چودھری نثار صاحب جو ان کے اپنے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ بھی اسمبلی میں آیا کریں تاکہ وزراء بھی آئیں. تو یہ ایک عجیب ہے کہ جب وہ 11 مئی کے بعد اتنا جو انہوں نے انویسٹ کیا ہے مال, تو سب مال لگانے میں لگ گئے ہیں, بڑے بڑے ٹھیکے, بڑے بڑے تمام جو شیخ صاحب آئے ہیں رحیم یار خان میں شکار کھیلنے, ان کا تمام جو ایک پروٹوکول ہے پاکستان کی سرزمین پہ وہ شکار کھیلیں گے. ایک تو وہ خود شکار کھیل رہے ہیں اور دوسرے جو شکاری انہوں نے دہشت گردوں کی صورت میں ہمارے نہتے لوگوں پہ لگا رکھے وہ الگ ہیں. تو یہ کس شکاری سے, ظاہر ہے ہم نے ان کو طاقت دی ہماری حکومت کو کہ یہ تمام جو شکاری ان کو پکڑیں تاکہ جو پاکستان ایک مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تیر میں ایک ڈوبا ہوا, تیروں میں ایک چھلنی جو ایک ہرن ہے وہ لگ رہا ہے پاکستان کی چھلنی ہے اس وقت, جو اس طرح کے درندوں کے جو درمیان میں ہے وہ آرام کے ساتھ وہ ان کے جو ظلم ہے ان کے لیے منتظر ہے. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام. بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں نے آج پہل کر لیا, جلدی آ گیا ہوں. جی اچھی بات نقوی صاحب. تو فروغ بھائی ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا پیسے بانٹنے کی اور بیٹی کے پیسے بانٹنے کی بات, تو میں ایک بڑا مجھے ایک یاد آ گئی بات کہ ایک گھر میں لڑائی ہوتی تھی کہ وہاں پیسے کم تھے اور کھانے کے لیے نہیں پورے ہو رہے تھے. تو خاون نے جو وہ تانگ آ گیا تو انہیں کہنے لگا تم ذرا میکے جاؤ, میں پیسے اکٹھے کر لیتا ہوں. جی اس نے کیا کیا, گھر کا سارا سامان فروخت کر کے نا تو پیسے اکٹھے کر کے نا ایک بڑے برتن میں ڈال کے, تو جب بیوی واپس آئی 8-10 دن کے بعد تو دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو بیوی بڑی خوش ہوئی کہ پیسے آ گئے ہیں. جب گھر اندر داخل ہوئی تو بیٹھنے کے لیے اس نے وہ چارپائی دیکھی تو کوئی نہ, کرسی مانگی تو کوئی نہ, پانی پینے کے لیے گلاس مانگا تو وہ بھی کوئی نہ. تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہوا. تو اس نے کہا بھائی تم نے پیسے کی ضرورت تھی, پیسے میں نے تجھے دے دیے ہیں, باقی کھانے پینے کی تو باتیں چھوڑو, آپ بیٹھنے کی چھوڑو باتیں. تو یہ پاکستان کی حکومت اب وہی کر رہی ہے کہ ٹماٹر 200 روپے کلو ہے, آٹا 100 روپے کلو ہے, اور پیسے جو ہیں وہ باہر سے اکٹھے کر کے اپنے لے کے جا رہے ہیں, مزے ہو رہے ہیں. اور بڑے بڑے جو آپ کے ادارے ہیں وہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں اور اس کے نوٹ اکٹھے کر رہے ہیں. تو یہ وہی حالت ہے کہ اپنے پیسے اکٹھے ہونے چاہیے, باقی بعد میں عوام جو بھوکے مرتے ہیں انہیں مرنے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عوام ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں, انسان نہیں ہیں. کیونکہ اب پاکستان میں 2 قسم کی آبادی ہو چکی ہے. ایک وہ ہیں جو کیڑے مکوڑے ہیں اور ایک وہ ہے جو عمرہ طبقہ ہے جو نوٹوں میں کھیل رہا ہے, جنہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی چیز کو سامنے لے کے آتے ہی نہیں ہے, نہ قانون کو نہ کسی اور چیز کو. بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جو ماشاءاللہ گزر گئے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب, جو عدالتوں سپریم کورٹ جیسے معزز محکمے کو جنہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا تھا, آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی اپنے تعلقات رکھے ہیں, اور اب سنا ہے کہ وہ نون لیگ میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ جب پاکستان میں انصاف بھی نہیں ملے گا, عدالتیں انصاف نہیں کر رہی, آپ کو قانون آپ کا محافظ نہیں ہے. کوٹے کے سانے کی بات تو میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں کس حساب سے کروں خود سوچ لو کہ پاکستان کے غریب عوام کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے, اس طریقے سے کہ پہلے ان کا خون کیا جاتا ہے, پھر ان کو بھوکا مارا جاتا ہے, پھر ان کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہے, معاشی قتل کیا جاتا ہے ان کا. یہ سب کچھ غریبوں کے لیے ہی ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ اقتدار میں آئے ہیں. اب آپ کہیں گے جی آپ لوگوں نے انہیں ووٹ کیوں دیا. ووٹ تو پاکستان کے عوام کی ایک طاقت ہوتی ہے جس کو آپ نے گٹروں میں دیکھ لیا, جس نے آپ نے کوڑے کے ڈھیروں پہ دیکھ لیا, وہ طاقت بھی آپ نے دیکھ لی کہ کتنا بڑا تماچا ان کے منہ پہ مار کے ان لوگوں نے حکومت حاصل کی. اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ کن کے سر پہ یہ حکومت حاصل کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کن کے سر پہ یہ آئے, اور وہ آپ اپنے مطالبات کیسے منا رہے ہیں. فروغ بھائی اب پاکستان میں ایک قانون بن جائے گا, طالبان کو الیگل قرار دینے کا قانون بن جائے گا کہ 10-1500 آدمی اکٹھے ہو گئے, 500-700 دھماکے کرو اور حکومت کے گھٹنے نہیں لگا دو اور حکومت کو مجبور کر دو اپنی باتیں منوانے کے لیے. یہ اب پاکستان میں ہو رہا ہے. اب ایک طالبان اٹھے گا, وہ مذاکرات کر کے چپ ہو جائے گا, دوسرا گروپ اٹھے گا, پھر اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ طالبان کی حکومت ہوگی اور پاکستان کے عوام ان کے قبضے میں ہوں گے اور پاکستان کے عوام ان کے رحم و کرم پہ ہوں گے. یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ اسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اور جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ خلیفہ آئے ہوئے ہیں, یہ تو ان کے گھر میں بیٹھے رہے, ان کا
नमक खाते रहे हैं फरूक भाई, तो नमक को हलाल करने के लिए उन्हें भी तो थोड़ा अभी सा उनका वक्त जो बताना होगा ना कि हमने आप आए हैं तो हम भी आपको आपने महल्लों में रखते हैं और आपके साथ चल रहे हैं, तो वो नमक हलाली करनी तो पड़ेगी ना उन्हें थोड़ी सी। बिल्कुल सही। तो मैं कोटे के सामने पे फिर दोबारा कंडेम कर के हम थक गए हैं, क्या कंडेम करें और क्या इसका ताज़ियत करें। ये तो ताज़ियत अब एक दिन ऐसा होगा कि हुकूमत की ताज़ियत करनी पड़ेगी, तो अवाम उठ के करेंगे तो फिर कोई फैसला होगा, और फिर अवाम उठ के इस हुकूमतों को ख़त्म करेंगे और अपना हक लेंगे, और हक ले के जिंदा रहने का तरीका सिखाएंगे, नहीं तो अवाम ही सिखाएंगे, ये आपको जिंदा रहने नहीं देंगे। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नकीस साहब, ग्लासगो से आप शामिल हुए जी। बिल्कुल हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, और बिल्कुल 11 मई को बहुत सी उम्मीदें थी हमारे कि हम तब्दीली आ सकती है, लेकिन जो रह गए हैं पीछे, जो अब इस वक्त अपोजिशन में है, खैबर पख्तूनख्वा में जिनकी हुकूमत है, जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो ऑफिस खोलने की बात करते हैं, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, अब जो बच गए हैं उनका सूरत हाल देख लें कि अगर वो भी यहाँ पर होते, जो तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की कोई चेंज नहीं आनी थी। जो एक हमसे मजाक जो किया गया था 11 मई से पहले, या बहुत से पाकिस्तानियों को शायद उम्मीदें थी कि अगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में बरस इक़्तिदार आ जाती, इमरान खान आ जाते, तो पता नहीं कितनी बड़ी चेंज आ जानी थी। ये चेंज आप खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। वो महंगाई के ऊपर वो धरना, ये सारा कुछ उन्होंने लाहौर में दिया है। ये जो इस वक्त कत्ल गारत गिरी जारी है, जो टारगेट किलिंग जारी है, इस हवाले से इमरान खान साहब या उनकी जमात का बिल्कुल कोई बयान नहीं है। और वो कहते हैं कि जो वजारतें हैं, जो मजहबी वजारतें, वो देही तालिबान को दी जाएँ, ताकि जो उनका इस्लाम जो भी है, कोड़े मारना या जिसको भी चाहे मुसलमान करार दे दे, जिसको चाहे काफिर करार दे दे, तालिबान जो है वो संभाल लें और हमें बस अपना इक़्तिदार करने दें। तो ये जो बच गए थे, ये बदनसीबी है पाकिस्तान की कि नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ रह गया। जो बच गए थे, जिनसे उम्मीदें थी कि हमारे शायद वोट ज़ाया हो गए हैं, अगर वो ज़ाया ना भी होते और वो भी अगर स्टीयरिंग पे होते, बस चला रहे होते पाकिस्तान की, तो उन्होंने भी उससे भी गहरे खड्ड में गिरानी थी। अच्छा, आप ये देखें, अफसोस की बात ये है, कॉलर तो नहीं है? नहीं बात जी। आप ये देखें खुदकश हमला जो है ये कोई जिहाद नहीं है, मैं ये कहती हूँ खुली बुज़दिली है। ये आप बुज़दिल हैं कि आप चुपके से आके, इस्लाम ने कहाँ कहा है कि चुपके से आके आप पीठ पीछे वार करो और अपने आप को फाड़, ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा जिहाद है? ये तो कोई जिहाद नहीं है, ये तो खुली बुज़दिली है। हिम्मत है तो आओ आमने सामने आ जाओ। पिंडी में आपने देखा, हमने ललकारा, आए तुम, भटके भी नहीं वहाँ। जी हाँ, वहाँ से नहीं। और देखें कि ये जो खुदकुश नर्सरियाँ हैं जो वहाँ पर हैं, रावलपिंडी 10 मुहर्रम को जो सानिया हुआ था, उसमें जो लोग मारे गए थे, उसका जो जिस मौलाना ने जनाजा पढ़ाया था, मौलाना समीउल हक ने, वो कल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात उन्होंने की है, और वो नवाज शरीफ साहब ने उनको ये टारगेट दिया है कि अब आप तालिबान से जाके मुज़ाकरात की बात करें। यानी जो बीच में देखें कि जो पुल का किरदार अदा करने वाली जो शख्सियात हैं, उनका लिंक हुकूमत के साथ भी है और आगे जाके तालिबान के साथ भी वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। और वही लोग सानिया रावलपिंडी में जो लोग मारे जाते हैं, उनके जनाजा भी पढ़ाते हैं लियाकत बाग में। तो देख लें कि ये क्या सूरत हाल है और इनकी कितनी ज़्यादा रसाई हो चुकी है ऐवानों में, और कितना ज़्यादा हमारी जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं वो थर थर काँप रहे होते हैं कि वो हकीमुल्लाह महसूद मारा गया ड्रोन हमले में, तो हमारे यहाँ वो जी स्टन हो गए सारे ही, हमारी क़यादत जो है बिल्कुल खामोश हो गई, और नेटो सप्लाई बंद करने की बात हो रही है और ये सब कुछ करने की बात हो रही है। तो बदनसीबी हमारे पास, एक बार मैं यही कहूँगा कि अपोजिशन कोई होती, जानदार अपोजिशन होती, या कोई एक ऑप्शन अवाम के पास होता, वो बहुत अच्छी बात थी। अब तो जो ऑप्शन बच गया था, या हमें शायद वो 11 मई को लग रहा था, हम खुद वो ट्रांसमिशन जब कर रहे थे इलेक्शन की, दिल में से यही था कि नवाज शरीफ तो बहुत बार आगे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ जो आती है तो उसमें कोई तब्दीली आएगी। अल्लाह ने बचा लिया फिर भी, लेकिन वो देखे कि वो बहुत बड़ी उससे बचा लिया, वरना अभी सूरत हाल बहुत ही गंभीर होती है। अब मैं ये समझती हूँ तब्दीली आती तो एक अलग ही तब्दीली आती है। जी, अब तो देखे ना, थोड़ा थोड़ा सबकी चेहरे जो है नजर आ गए हैं। तो अब आ जाके जो चैलेंज है, जो बात है, वो 5 करोड़ जो मोमिनीन इस वक्त है, अब भी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शनों से अगर वो शुरू हों तो इंशाल्लाह उसमें तब्दीली आ सकती, कुछ पावर आ सकती है। अब भी मोमिनीन अपना थोड़ा सा वज़न दिखाएं तो ये तब्दीली की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम ऐसे मौक़ों को हाथ से जाने देते हैं, और 50 साल हो गए, 22-23 हज़ार जनाजे हमने उठाए हैं, मज़म्मतें की हैं, धरने दिए हैं, जुलूस निकाले हैं, लेकिन ताकत के हवाले से जैसे पिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ नज़र आया है कि हमने चैलेंज कबूल किया और किसी भी
दहशत गर्द को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आके कुछ ना कुछ इस तरह की बात भी कर सके। बिल्कुल। और फैसल रजा आब्दी साहब की मैं सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का मसला दहशत गर्दी नहीं है, पाकिस्तान का मसला दहशत गर्द है, इनसे मुज़ाकरात नहीं, इनको चुन चुन के मारो। सही है। तो आप इनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे, आप किधर जाके सेटल डाउन करेंगे? बिल्कुल। और चुन चुन के मारने की बात तो रह गई, वो उल्टा चुन चुन के मार रहे हैं जो पाकिस्तान की अहम जो शख्सियात हैं, जो मोमिनीन हैं, जो वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, शोरा हैं, उलमा कराम हैं, वो चुन चुन के तमाम लोग हिट लिस्ट पे हैं। और इस तरह की सूरत हाल है कि उनके लिए बहुत ही आसानी है, जेल वहाँ पे कोई नहीं है, कानून वहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी। ये अब जो चीफ साहब गए हैं उन्होंने भी साने मस्तोंग जो कोयटा इसी तरह ज़ायरीन की बस को निशाना बनाया गया था, साने मस्तोंग पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अस्कुट नोटिस लिया था। अगर उन लोगों को लटका दिया जाता कि ये आपने ऐसा काम किया है, लोगों को मारा है, किसी को सज़ा दी जाती, तो शायद कल का ये वाक़या ना होता। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपको और उस्मा बेटी को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए फारूक साहब के मैं नहीं बल्कि मेरे साथ कई मोमिनीन ने आपसे गुजारिश की कि ये इस तरह के सानहात और ये वाक़यात और ये दहशत गर्दी ना ये पहला वाक़या ना आखिरी वाक़या है। देखिए कि अभी कुछ दिन पहले हमने इसी टॉपिक पे बात की और आपने आज देख लिया कि कल कोयटा में ज़ायरीन पे हमला हो गया। अब जो बात जो है वो ये है कि हमें इस वक्त ना जज्बातियत की ज़रूरत है, ना गर्म तकरीरों की ज़रूरत है, बल्कि अमल की ज़रूरत है। इस वक्त हमें बहुत कुछ अपने पेशे नज़र अपने जहन से सोचना है कि ये जो तागूत है ये किस हद तक जा सकता है। इसको आप सिर्फ इस परव्यू में न देखें कि ये जो वाक़यात हैं ये जिस तसलसल से पाकिस्तान में हो रहे हैं ये पाकिस्तान तक महदूद रहेंगे, ये पाकिस्तान से बाहर निकल चुके हैं। और हमें पेशबंदी इस चीज की करनी है, इस अमर की करनी है कि परवरदिगार उस वक्त से बचाए कि जहां जहां पे शियाने हैदर करार हैं उनको परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-अमान और अपनी पनाह में रखे। ये सिर्फ दुआओं से काम नहीं होगा, दुआएं जरूर करें हम, लेकिन हमें अपना जायजा लेना है कि हमने अब तक अमली तौर पे क्या लाहे अमल बनाया है और उस लाहे अमल को बनाने के लिए स्टेप 1 के तौर पे क्या किया, स्टेप 2 पे क्या किया, स्टेप 3 पे क्या किया। इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं होनी चाहिए, हमारी लीडरशिप एक ग्लोबलाइज तरीके से सामने आनी चाहिए जो इसको मुख्तलिफ डायमेंशंस में टेक ओवर करे। खुदा की कसम अब भी ना हम समझ सके तो हमारे लिए ये बहुत देर हो जाएगी। तागूत जो है वो इस तरह से हमला कर रहा है कि वो हमारे ज़ायरीन को भी मार रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी जो टॉप ब्रास है, लीडरशिप है, उलमा की जमात है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, उनको इस तरह से फ्लोरेसेंट किया जा रहा है, उनकी डेट्स बनाई जा रही हैं। अब मैं एक हल्का सा इशारा दूंगा कि सब्तैन काज़मी साहब जो ल्यूटन से इराक तशरीफ ले गए हैं वो अभी तक किस हालत में है, ये हमें हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और हमें ये देखना है कि इन्होंने किस किस तरीके से हमारे उलमा को ट्रैप करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो उलमा इस दहशतगर्दी की भींच चढ़ गए उनके लिए कौम क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये जो इस भीड़ में काम आ जाते हैं उनके आने वाले दिनों के लिए, उनके लाहिकीन के लिए, उनके मुतासरीन के लिए क्या किया गया है। ये 5 पाउंड 10 पाउंड वाला काम नहीं है कि जो हम इकट्ठे करके दे देंगे। इसके लिए नहायत जामे मंसूबाबंदी की जरूरत है और इसके लिए हमारे उलमा हरावल दस्ते का काम करेंगे, वो सारी कौम को इकट्ठा करेंगे। एक कम अज कम यूरोप बेसिस पे एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए और उसमें टीम्स बनाई जाएं कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लड़ेगी, ये सोशल के मीडिया पे लड़ेगी, ये जो है इनकी इक्तसादियात पे काम करेगी,
یہ ان کے ماں باپ کے لیے کرے گی، ان کے علاج کے لیے کرے گی، ان کی تعلیم اور پرورش کے لیے کرے گی. ہمارے پاس ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے. تو اس طرف میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے چینل کی وساطت سے کروں گا کہ جو کام میڈیا کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. پاکستان جو اس وقت معاشی ابتلا میں اور سیاسی ابتلا میں سے گزر رہا ہے، وہاں پہ یہ سارے کام ہونے مشکل ہیں. پاکستان سے ہمیں یہ خبریں بڑی تواتر سے ملیں گی کہ یہ 10 بندے وہاں پہ مار دیے گئے، 15 شیعہ وہاں پہ مار دیے گئے، اس عالم کو مار دیا گیا، اس ذاکر کو مار دیا گیا. یہ سننے کو ملے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ پاکستان سے کوئی وفد بیلجیم گیا ہے، پاکستان سے کوئی وفد سویڈن گیا ہے، پاکستان سے کوئی وفد یہاں پہ UK میں آیا ہے، جرمنی میں گیا، فرانس میں گیا اور وہاں کی پارلیمنٹ سے ملا ہے. اور اس طرح سے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میرے اور بھائیوں نے بھی بات کرنی ہوگی. بس میری یہ گزارش ہے کہ ان حالات پہ ہماری نظر جو ہے وہ گہری ہونی چاہیے اور ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. بہت اچھی آپ کی تجاویز، اور ایک دکھی دل کا یہی ایک کنسرن ہونا چاہیے بھی، ہر مومن کے بھی یہی خیالات ہونے چاہیے کہ جو سے آپ نے خیالات کا اظہار کیا ہے. گرم تقاریر کی بات کی تو بالکل علامہ اقبال کے ایک شعر کا مفہوم کہ ہم سب گفتار کے غازی تو ہیں، کردار کے غازی کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم یہ تمام جو چیزیں ہیں، تمام جو ہنر ہیں، کاش ہمارے اپنی قوم کے لیے کچھ ہم مفید کچھ کام کر پائیں. وفود کی انہوں نے بہت اہم بات کی ہے، اور ایک ایسا ایک خاکہ کہ اللہ کرے کہ اس پر بھی ہم عمل کریں. لیکن کوئی بھی وفود ہم وہاں سے تیار کریں گے تو اس وفد میں کون شامل ہوگا، کس جماعت، کس تنظیم کے کتنے بندے ہوں گے. ہم ایک مسجد میں سے دوسری مسجد کے وہی بات، آپس کے جو اختلافات ہیں وہ آڑے ہمیشہ آتے ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی وفود اعلیٰ قیادت کے اگر بنایا جائے تو کون سی جماعت کا کتنے بندے ہوں گے اور اس وفد کی قیادت کون کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں تو یہ سوالیہ نشان اور یہاں یہ تمام مسائل ہو جاتے ہیں. جی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے ابھی یکجہتی نہیں ہے. ابھی یہاں انگلینڈ کی بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب نے، بہت اچھی تجاویز ہیں ان کی. پریکٹیکلی اگر ابھی دیکھیں تو بہت ایک سہانی سی اللہ کرے کہ یہ حالات ہو جائیں. انگلینڈ میں کتنے گروپ ہیں آپ کے سامنے اور کوئی ایک ہونے کو تیار نہیں ہے. قیادت ایک، اور اگر ایک قیادت کھڑی بھی ہوگی تو دوسرا گروپ اپنی قیادت لے کے کھڑا ہو جائے گا، وہاں سے تیسرا کھڑا ہوگا، 4 گروپ اپنے کھڑے ہوں گے، پھر اس میں لڑائی ہوگی جی کس کی قیادت کو فالو کریں. اس دن بھی اپڈیٹ میں ہم یہی بات ہو رہی تھی علامہ صاحب، علامہ عدیل صاحب، کہ ہم کوئی مؤثر احتجاج کرتے ہیں ایمبیسی کے سامنے تو ایک دن کوئی کر رہا ہے، دوسرے دن کوئی کر رہا ہے، 15 بندے سب لے کے آ رہے ہیں. اگر 100-200 بندہ، 1000 بندہ ایک دن منظم ہو کے کچھ نہ کچھ اگر پیغام دے دے تو کیا یہ اچھی بات ہے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی، جی بہت شکریہ شاہ صاحب. کہتے ہیں تن ہمارا داغ داغ سے پمبا کجا نہ ہم پھائے کہاں رکھے جائیں، سارا جسم زخم زخم ہے. پاکستان کی مجبوریاں ہیں موجودہ حکومت کی، وہ اپنا وقت گزاری کے لیے نئے معاملات لے آتے ہیں اور اصل میں جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں انہیں بھول جاتے ہیں. ناشنا اللہ جو پاکستان پنجاب کے وزیر قانون ہیں، انہوں نے ریڈ وارنٹ انٹرپول سے نکلوائے ہیں ہمارے ایک جدید عالم کے خلاف. ابھی وہ کل پرسوں انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے شیعہ لوگ مارے گئے اور کتنی 4,500 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گرد پکڑے گئے، ان کے خلاف کبھی ریڈ وارنٹ نہیں آیا. یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک غلطی کرنا ایک آدمی کے لیے جائز اور دوسرے کے لیے ناجائز ہے، لیکن دونوں کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان کے حالات بڑے گمبھیر ہیں. حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس مسئلہ کو پہلے لے. ان کے لیے لا اینڈ آرڈر پہلا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا نیا سال شروع ہوتے ہی جو کوئٹہ میں واقعات ہوئے ہیں، اور یہ ایک ابتدا ہے، اور اس میں اس سال کے لیے یہ ایک اچھی فال نہیں ہے. حکومت پاکستان کو اپنی ضد منوانا چاہیے اور اس کا صحیح طور پر ان حکومت کو جو اس کی ذمہ داریاں سے پورا کرنا چاہیے. بڑے دکھ اور کرب کی بات ہے کہ مجھے یہ سب سے بات جو بری دکھ دیتی ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی اپنا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ ہے. میں 2 منٹ لوں گا اس بات پر صرف. بسم اللہ. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے.
وہی عقیدہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہی عقیدہ ہے جو اسلام کو جاننے والے ائمہ طاہرین کا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آدمی نماز میں پنجتن پاک علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، جس پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ علیہ السلام ہیں، اور جن پہ جو درود پڑھتے ہیں وہ رضی اللہ ہیں۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، یہ پہچاننے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا اپنا اپنا عقیدہ، اس میں کیا وہ حسین پہ درود نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ نماز میں بعد میں اگر بے شک وہ اپنے مختلف اس میں لے آتے ہیں جید ہستیوں کے نام، ہم مانتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن جو آدمی نماز میں کسی پر درود پڑھے اس کا وہ مقام نہیں ہوتا جس پر درود پڑھا جائے۔ پیغمبر پاک علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم دائم رکھے۔ ہم اس فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم یہ بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں اس کا پرچار کرنا چاہیے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ فرق کیا ہے دراصل۔ اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب آٹفورڈ سے۔ بس یہی ہے نا کہ یہ علمی طور پہ اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر تو بس ایک بندے کے اندر یا ایک گروپ کے اندر یہ انڈیل دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی کافر، ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس اٹھو بیٹھو ہی نہ، تاکہ آگے کوئی علمی بات جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچ پائے۔ تو اللہ ہی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سنبھل پائیں اور سمجھ پائیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ جان کی تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور جو کوئٹہ کا کل ثانیہ ہوا ہے اس کی بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ کچھ دن برادری رہی ہے، میری طبیعت کوئی ناساز تھی، ہاسپٹل میں رہا ہوں، اللہ آپ کو صحت دے۔ بات نہیں ہو سکی۔ تو فاروق بھائی ابھی میں سن رہا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں، اور میں مکمل ان کی ان تجاویز کی حمایت کرتا ہوں، اور اس کے آگے جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ تقریباً آپ نے بھی کچھ اس میں عرض کر دی ہے۔ تو مزید تھوڑی سی بات میں نے یہ کرنی ہے فاروق بھائی کہ یہ جو گروپ بندی چلو پاکستان کی حد تک تو جیسے ابھی شاہ صاحب فرماد ہے، وہاں کی جو لوگوں کے اپنی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کچھ اور معاملات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی خبر تھی کہ اپنا قبلہ سلطان کا اپنے ساتھ کو اس طرح کیا ہوا انہوں نے، تو مزہ تو تب تھا کہ یہاں پہ لوگ نکل آتے باہر، اور جو متعلقہ جگہ سے جہاں پہ ان کے ساتھ یہ کارروائی ہے وہاں پہ جا کر احتجاج کرتے کہ یہ سارا کیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اگر میری ابھی جو یہ تجویز ہے کہ باقی سے تو ہم وہ ہوتے رہیں گے، وہ تو رکے گا نہیں کام، یہاں یا جتنے مر گئے چلو جی تعزیت کا کام شروع ہو جائے گا، وہ ہم ادھر سے باتیں شروع کر دیں گے، لیکن ابھی جو ہے نا آگے والی باتیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو میں تھوڑا سا مزید آگے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو دو چینل ہیں یہ ان کی جو ذمہ داران ہیں وہ اگر اپنے سر پر اپنی ذمہ داری قبول کر کے تو یہ بیڑا یہ اٹھائیں کہ یہاں پہ جو اگر 1 2 3 جو گروپ بنے ہوئے ہیں، جو جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 15 بندے ایک لے جاتا ہے احتجاج کرتا ہے تو 10 بندے دوسرا لے کر جاتا ہے، تو ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پر اگر یہاں کے چینل جو ہیں یہ ذمہ داری اٹھائیں اور ان کو اپنے ہاں بلوائیں اور پھر وہاں بیٹھ کر ان سے بات کریں، بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے گروپ بے شک بنائیں، 1 بجائے 36 بنا لیں، مگر جب کہیں قوم کی حوالے سے کوئی احتجاج کرنا ہے یا قوم کا یا مذہب کا یا عقیدے کا وہاں جہاں کوئی مسئلہ ہے وہاں کم از کم آپ ایک جگہ پہ ایک آواز بن کر آیا کریں، تو وہ ذمہ داری اٹھا کر ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، تو وہاں پہ باقاعدہ چینل کے ذریعے سے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ جو ہے وہ اس سے وہ انحراف کر رہا ہے یعنی بھاگ رہا ہے، تو وہ قوم کے سامنے بھی ننگے ہو جائے گی۔ اس طرح تو کسی کو پتہ، اس طرح تو ہر بندہ وہ دوسرے کو کہتا ہے شاید وہ صحیح ہے، شاید وہ صحیح ہے، شاید وہ صحیح ہے، تو جب ایک میڈیا کے سامنے سارے اوپنلی آ جائیں گے سامنے تو وہاں پتہ چل جائے گا کون جو ہے وہ غداری کر رہا ہے، تو اس لیے اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے تاکہ سب لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہو جائیں، جو نہیں آئے گا جو کچھ اس طرح کی باتیں کرے گا وہ ڈرامہ کرے گا تو وہ قوم کے سامنے بھی ننگا ہو جائے گا، اس طرح تو کسی کو پتہ نہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ وہ سچا بنا بیٹھا ہوا ہے، تو جب سامنے آئیں گے تو سب کے سامنے بھی چیز ہو جائے گی، تو میرے خیال میں اس طرح کا بھی ایک اسٹیپ جو اٹھا لیا جائے تو اس میں بھی یہ کوئی کافی جو ہے نا بہتری ہوگی، کم از کم جیسے پنڈی کے جلوس میں اختلافات ابھی بھی ہیں، ساری ٹیمیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے جب وہ جلوس میں کرا تو سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھے، تو اس طرح
طرح کا کوئی لائے عمل یہاں پر بھی ایسا طے کرائے ان کو سارے کو بلا کر کہ ٹھیک ہے اپنا اپنا جو گروپ ہے وہ بنائیں، مگر جب احتجاج کا ہو تو آپ اپنے اپنے طور پر سارے اگچھے ہو کر اپنی کال اپنی دیں، مگر وہاں جہاں جہاں کر رہے احتجاج وہاں سارے اگچھے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ محسن نقوی صاحب، بیلجیم سے آپ شامل ہوئے. بس یہی ہے کہ اللہ کرے آپ کی آواز بھی سنیں، اور یہاں ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو بھی آواز آپ بلند کر رہے ہیں، جو بھی احساسات مومنین کے ہیں، وہ قیادت تک پہنچیں، قائدین تک پہنچیں، اور اس کا ضرور اثر بھی ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ نے مظاہرہ دیکھا راولپنڈی میں، بہت سے جو مشکلات تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں. جی، ایسا نہیں ہے کہ انگلینڈ کے گروپ ایک نہیں ہو سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اربعین کے جلوس میں ہم دیکھتے ہیں لنڈن میں کتنے گروپ بنے، سارے گروپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. چہلم کا جلوس جو ہوتا ہے، وہی بات، گروپ ہونا، زیادہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک کاز یا کوئی مشن ہو یا کوئی ایک مقصد ہو، اس کے لیے سب کو ایک ہونا ضروری ہے. تو ایک ہو سکتے ہیں، جلوس میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں احتجاج کے طور پر. اب اتنا بڑا جلوس نکل رہا ہے، قدیمی جلوس نکل رہا ہے، تو اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو. اور جہاں تک ہدایت ٹی وی کی بات انہوں نے کی ہے کہ قیادت آگے آئے، قیادت آگے بڑھے، تو ان کا تو ہمیشہ میسج ہوتا ہے. بالکل صحیح، قیادت تو ہمیشہ ہے. اور اب تو جیسے کہہ رہے ہیں 2 چینلز کے جو قیادتیں ہیں، تو بھائی گروپس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر تو ہر کوئی چینل کھولنے کو بھی تیار ہے. جی، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کتنا انتظار کر سکتے ہیں، کتنا برداشت کر سکتے ہیں کسی کی بھی کامیابی کو یا کسی کی بھی پذیرائی کو، تو یہ ہم نے اپنا اپنا سوچنا ہے. ناظرین، بریک کا وقت ہے، لیکن بریک کے دوران جو ہے اسکردو میں کل جو 28 سفر کا جلوس نکلا ہے، اس کی چند منٹ کی فوٹیج ہے، وہ بھی دیکھیں گے اور پھر واپس آئیں گے. علی اکبر کو جب جنگ کی اجازت مل گئی، ادھر جوان بیٹے نے صدا دی، علی اکبر کہاں ہو، علی اکبر. اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا، زخمی ہے کلیجا، ہے وقت مدد کا، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا. ارے سوکھی ہوئی زبان ہے، غلبہ ہے پیاس کا، اس حال میں کہاں تلک کرتا بھلا وغا. مجبور ہوں بابا، اب وقت یہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا. بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا، نیزہ نکالتے ہوئے تم اپنا پھیرنا. ہے درد غضب کا، دم ہونٹ